تمام تر مسائل کے باوجود جو بھی ہیں میرے پیارے بھائی، پاکستان مسلم لیگ ابھی بھی ایک فارمیڈیبل جماعت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جب کچھ اس طرح کی بات بھی مارکیٹ میں چلے کہ جی وطن عزیز میں سیاسی فساد اور نقشے بنانے مٹانے والے جو ہیں اس سبھا کو تھوڑا سا محبت دکھا رہے ہیں، تو دیکھیے صاحب، اتنے حلقوں میں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، اس میں سے اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ اپنے ساتھ 5,000 بھی 100 بندے لے آئیں، اور 1,000 بندہ لے آئیں، تو 1,000 بندے کو 500 سے ضرب دو تو کتنی بڑی؟ 5 لاکھ۔ تو کیا لوگوں کو جمع کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا کراؤڈ اکٹھا کر پائیں گے؟ یس، ریسپیکٹیبل کراؤڈ ول بی دیئر، سائزبل کراؤڈ ول بی دیئر۔ یہ جو سیاست میں دیکھو بھاشنوں میں، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا، اب یہ اس بات کو طنز نہ سمجھنا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میں نے جو رائے گاہ کا سفر کیا ہے 1975 سے جرنلزم میں، اور خدا کا واسطہ ہے طنز نہیں، میں نہ آپ کو انڈرمائن کر رہا ہوں نہ اپنے آپ کو کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں اپنے شعبے کی بیسکس کو ڈسکس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ عدنان میرے پیارے بھائی، کتنے بندے تھے از irrelevant question، بات یہ ہے کہ 10,000 بندہ ہے، اگر وہ جذبہ اور جنون سے بھرپور ہے تو وہ 10 لاکھ پہ بھاری ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کراؤڈ جمع ہوا ہوگا مینار پاکستان میں، ان کی مزاج میں جو ہے وہ میاں صاحب جبلی طور پر ٹھنڈک محسوس کریں گے اور وہ مایوس ہوں گے۔ تو آپ وہ بات اپنی دوبارہ انڈورس کر رہے ہیں جو آپ نے کچھ دن پہلے کی تھی کہ جب وہ اتریں گے اور لوگوں کے چہرے دیکھیں گے اور وہ بھی اترے ہوں گے، وہ تو وہ سمجھیں گے کہ حد ہو گیا۔ آپ تو یہی کیسے؟ میں نے ایگزیکٹ لفظ یہ کہا، جنت کی بشارت کے بعد بھی لوگ، یار لوگ اتنے بیوقوف نہیں رہے۔ اب ان دیکھو بھاشنوں میں بھی شاہ احمد نورانی صاحب تو باقاعدہ ایک عالم دین تھے اور ماشاءاللہ بہت مسحور کن وہ تقریر فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ایک باقاعدہ جید عالم تھے۔ تو ان کی جمعیت علماء پاکستان کی جو نشان تھا انتخابی وہ تھی چابی، تو کہا جاتا ہے جنت کی چابی ہے، تو لوگوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا کہ یہ ہمارے اسد صاحب تو بیچارے، ان کی تو کوئی داڑھی واڑی بھی نہیں، کوئی امامہ بھی نہیں، جبہ بھی نہیں، تو ان کی کیا بات، ایک بات کو چھوڑو جس پر فوکس ہے نون لیگ مجھے کا۔ پہلے آپ یہ بات بتائیے، آپ ماشاءاللہ بہت باخبر اور بڑے محنتی رپورٹر ہیں۔ 21 اکتوبر کو جناب نواز شریف صاحب جب اڑیں گے دبئی سے تو ان کا پہلا سٹاپ لاہور ہوگا یا اسلام آباد ہوگا؟ دیکھیں جی، اب اس پر بھی کنفیوژن چل رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا جی 1:30 بجے لاہور آئیں گے، پھر کہا جی وہ اسلام آباد آئیں گے۔ ابھی تک نون لیگ خود اس پہ کلیئر نہیں ہے کیونکہ جہاز ان کا اپنا ہے، وہ جتنے مرضی موڑ لیں، میں ان کا بھی کیسے، میں چارٹر پہ تو جہاز اپنا ہے تو وہ کہیں بھی موڑ سکتے ہیں، بٹ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیونکہ عزیزیہ اور ایون کے لیے انہیں یہاں آنا پڑے گا، تو اس میرا خیال میں شاید انہیں اسلام آباد، کیونکہ وہ جو کالم میں بھی تذکرہ تھا نا جو آپ نے اس دن مجھ سے دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھو اردو زبان کے استاد ہیں عرفان صدیقی صاحب، آپ ان کے سیاسی خیالات سے جو مرضی اتفاق کریں، وہ سینیٹر ہیں، وہ لندن رہ کر آئے تھے۔ اس دن میں نے آپ کو خاص طور پر ان کا کالم جو انہوں نے آ کے واپس لکھا، آج بھی ویسے انہوں نے لکھا ہے، جس میں اناف کا اور انصاف کا انہوں نے تقابل کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایک بہرحال استاد ہوتا ہے، انہوں نے بڑے کمال اور مہارت سے ایک لفظ لکھا تھا کہ درمیان میں غالباً ایک پیوند لگ سکتی ہے، یعنی پرواز کی۔ ہاں وہ اس دن بھی لکھا تھا انہوں نے، وہی اسی دن لکھا تھا نا، اسی دن جو میں نے یہاں کوٹ کیا تھا۔ مجھے یہ گمہ ہے، دیکھیے آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، قانونی اعتبار سے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک یہ کہ سپریم کورٹ نے
जायज नाजायज इस बहस में नहीं उलझते, मेरी दानिश में एक साजिश के तहत ये नुसरत जावेद का बट अभी हम इस डिबेट में नहीं जा रहे। लेकिन कानूनी एतबार से एक, उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है। नंबर 2, अदालत और कानून के नुक्ता नजर से वो इलाज करवाने बाहर गए थे और उन्होंने जो इंदिया दिया था कि मैं इस दौरान लौट आऊंगा, उसमें वो वापस नहीं आए और उनको एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया, जिसका बदकिस्मती से हमारी आम जबान में तर्जुमा मगोड़ा होता है। मफरूर। मगोड़ा जैसे वो कहते थे